أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. وفرضناہا، اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں، واضح آیتیں ہم نے نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم اس کے تعارف میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، عفت، پاک دامنی معاشرے کا ایک بہت بڑا رکن ہے. نظروں کا جھکاؤ، عزت کی حفاظت، عفت کی حفاظت، کردار کی صفائی بہت معنی رکھتی ہے معاشرے میں. اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں زندگی کے بہت سارے آداب، معاشرتی آداب اور ایسی بہت ساری چیزوں سے بچایا گیا کہ انسان ناسمجھی میں، کم علمی میں ایسے کام کر بیٹھے تو پھر ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کا دنیا کے اندر بھی رہنا مشکل ہو سکتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے. فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں. چاہے کوئی کتنا ہی کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ احکامات ہیں. اللہ ویسے بھی کوئی حکم فرما دے تو کافی ہے، لیکن فرمایا کہ ہم نے فرض کیا ہے، اور اس کی آیتوں کو خوب واضح طور پر بیان کر دیا، اور تمہارے بھلے فائدے کے لیے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے. شروع کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے اس کو مارے جائیں. یہ زنا کی حد اس کو کہا جاتا ہے، حد زنا کہا جاتا ہے. اور اگر شادی شدہ ہو وہ زنا کر لے تو اس کی سزا رجم ہے، سنگساری ہے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے. اگرچہ یہ حکم قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن احادیث متواترہ اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے. اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تلاوت کو منسوخ کر دیا، حکم باقی ہے. احادیث مبارکہ میں موجود ہے اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات بھی ایسے ملتے ہیں. ایک عورت تھی غامدہ قبیلے کی، امرأہ غامدیہ، اس سے غلطی ہو گئی، شادی شدہ تھی، زنا کر لیا، لیکن بعد میں احساس ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا دلوائیے، میں اللہ کے حضور اس گناہ کو لے کر پیش نہیں ہونا چاہتی. ندامت ہوئی، افسوس ہوا، پریشان ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پاگل تو نہیں ہو، نشے کی حالت میں تو نہیں ہو؟ کہ شاید ویسے ہی کہہ رہی ہو، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں، بہت سنجیدہ ہے وہ. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ واپس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے تم حمل سے ہو. چنانچہ وہ حمل کی حالت میں جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں تو حضور نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ.
وہ واپس چلی گئی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی تو حضور نے فرمایا کہ اس بچے کا تم پر حق ہے، چنانچہ اس بچے کی پرورش کرو، جب کھانے کے قابل ہو تو پھر آنا۔ 2 سال دودھ پلایا، اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑایا اور اسے ساتھ لے کر آئیں، اور پھر ان کو سزا دلوائی گئی۔ تو لوگوں نے کچھ الفاظ کہے کہ اس عورت نے حضور کو پریشان کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اگر سارے مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی اللہ بخشش فرما دے۔ ایک شخص تھے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، حضور کے پاس آئے، اقرار کیا، آپ نے رخ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے، تیسری طرف سے آئے، 4 مرتبہ کہا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اس نے زنا کیا، تو سزا دلوائی گئی، سنگسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنا، چوری پر ہاتھ کا کٹنا، کسی کے قتل کر دینے پر کسی کو قصاصاً سزائے موت دینا، یا زنا کی سزا، یا کسی پر بہتان لگانے کی سزا، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سزائیں ظالمانہ نہیں، یہ معاشرے کے ظالموں کے لیے ہیں۔ اگر یہ سزائیں رائج ہو جائیں تو معاشرے سے سارے کے سارے فتنے، فساد اور جتنی بھی حکم عدولیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، وہ ختم ہوتی چلی جائیں۔ یہ تو اس لیے ہیں، نہ کہ کسی پر ظلم زیادتی کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واضح طور پر یہ باتیں بیان فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد۔ یہاں پر الفاظ بڑے زیر غور ہیں۔ ہم نے 6 پارہ پڑھا تھا، اس میں چوری کے حوالے سے بات آئی تھی، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اور یہاں آیا زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، جس میں مفسرین نے فرمایا کہ چوری میں دیکھا جائے تو مرد پہل کرتا ہے، لیکن زنا میں دیکھا جائے تو عورت کی طرف سے زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس طرح سے، کیونکہ اللہ نے اس کو بہت پردے میں رکھا، جب تک وہ کسی کو لفٹ نہ کروائے، جب تک وہ کسی کو موقع نہ دے تو مرد ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عورت قصوروار بہرحال اس کے اندر دیکھا جائے تو زیادہ کہلاتی ہے، اس لیے اس کو بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، کل واحد، ہر ایک کو 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائیں۔ کوڑا ایک چمڑے کا درہ ہوا کرتا تھا، کہا جی کہ 100 کوڑے ان دونوں کو لگائے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ترس کھانے کا کوئی جذبہ نہ آئے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ، تم پر غالب نہ آئے، بِهِمَا، ان دونوں کے معاملے میں، رأفۃ، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خالق ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہو کہ سزا کے اندر تخفیف کر دی جائے، معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ کی طرف سے جو سزا ہے اس پر تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، اس پر تمہیں تبدیلی کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ضیاء دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس سزا کو ختم کیا جائے، یہ تو ظالمانہ سزا ہے، یہود سے لی گئی سزا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ کا جج، اس کے تو الفاظ قانون ہوتے ہیں، اس پر علماء کرام نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد علماء ضیاء صاحب سے ملے اور پھر ساری بات انہیں سمجھائی، چنانچہ انہوں نے اس جج کو فارغ کیا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایسی بات کی، اور اس کے بعد پھر 3 علماء کرام، ایک علماء دیوبند میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب، دوسرے ایک علماء بریلوی میں سے، ایک علماء اہل حدیث میں سے، ان کو جو ہے مقرر کیا کہ جج کوئی بھی بات کرے تو اس پر جو ہے علماء کرام اس کو شرعی طور پر دیکھیں گے کہ آیا اس میں شرعی طور پر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد اسلام کی مخالفت کوئی بھی کھل کر نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کے معاملے میں کوئی کسی پر نرمی نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر تم کیسے ہو سکتے ہو رحم کرنے والے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ وَلْيَشْهَدْ، چاہیے کہ حاضر رہے، عَذَابَهُمَا، ان دونوں کی تکلیف کے وقت، سزا کے وقت، طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا ایک گروہ۔
یعنی اس سزا کو چھپ کر نہ دیا جائے، اس سزا کو لوگوں کے سامنے دیا جائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ گناہ کرنے کی سزا ملتی ہے اور کتنی سخت سزا ہے، اور اس کے بعد وہ خوب تشہیر کرے کہ اس طرح کے جرائم سے بچو، اس طرح کی سزا ملتی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور اس میں سزا مل کر رہتی ہے، کوئی نہ تعلق کام آتا ہے نہ پیسہ کام آتا ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جب قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نے چوری کی، ہاتھ کٹنے لگا، لوگ آئے کہ جی معاف کر دیا جائے، تو فرمایا کہ نہیں، یہاں میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اسے بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا چوری کرنے پر۔ تو فرمایا قانون سب کے لیے ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ قانون اس کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تعلقات ہیں۔ اگر قانون کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق نافذ کیا جائے تو جرائم نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔